میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا، میں خود ان کو دکھاؤں گا کہ کہاں آرام کریں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 34واں باب 11ویں سے 16ویں آیات مقدسہ تک۔ مالک خداوند یوں فرماتا ہے، دیکھ میں آپ ہی اپنی بھیڑوں کی تلاش کروں گا اور ان کی خبر لوں گا، جس طرح چرواہا اپنے گلے کی خبر لیتا ہے جبکہ وہ اپنی آوارہ بھیڑوں کے درمیان ہو، اسی طرح میں بھی اپنی بھیڑوں کی خبر لوں گا اور ان کو ان تمام مقاموں سے چھڑا لاؤں گا جہاں وہ ابر اور تاریکی کے دن منتشر ہو گئی ہیں، اور میں ان کو قوموں کے درمیان سے نکال لاؤں گا اور ملکوں کے بیچ میں سے فراہم کروں گا، اور ان کو ان کی اپنی سرزمین میں لے جاؤں گا، اور اسرائیل کے پہاڑوں پر اور وادیوں میں اور ملک کے تمام مرغزاروں میں ان کو چراؤں گا۔ میں اچھی چراگاہ میں ان کو چراؤں گا، اور ان کا بھیڑ سالہ اسرائیل کے اونچے پہاڑ پر ہوگا، وہاں وہ سبز گھاس پر آرام کریں گی اور اسرائیل کے پہاڑوں پر سبز چراگاہ میں چریں گی۔ میں اپنی بھیڑوں کو چراؤں گا اور انہیں لٹاؤں گا۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، تب میں اپنی کھوئی ہوئی کو ڈھونڈوں گا اور ہانکی ہوئی کو واپس لاؤں گا، اور ٹوٹی ہوئی کو باندھوں گا اور کمزور کو طاقت دوں گا اور مضبوط کی حفاظت کروں گا۔ میں ان کا حقیقی چرواہا ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 23 جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چرگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر چلاتا ہے۔ اگرچہ میں تریکی کی وادی میں گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے مسح کرتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میری زندگی کے ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آمین۔ خدا کی محبت ہم پر یوں ثابت ہوئی کہ مسیح ہماری خاطر مر گیا۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 5واں باب 5ویں سے 11ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے، اسی کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں انڈیلی گئی ہے، کیونکہ جب ہم ہنوز کمزور ہی تھے تو مسیح عین وقت پر بے دینوں کی خاطر موا۔ بس کسی صادق کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی میں یہ جرت ہو کہ کسی نیکوکار کی خاطر اپنی جان دے۔ لیکن خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی ہے کہ جب ہم ہنوز گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ بس جب ہم اس کے خون کے باعث صادق ٹھہرے تو اب کتنا زیادہ اس کے وسیلے سے غضب سے بچے رہیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن ہونے کے باوجود خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے سبب سے مل گئے تو ملنے کے بعد اس کی حیات کے سبب سے کتنا ہی زیادہ بچ جائیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس کے سبب سے اب ہم مل گئے ہیں اور خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 15واں باب 3 سے 7 آیت۔ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی ہے۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں اور فقیہوں سے یہ تمثیل کہی، تم میں سے ایسا کون آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے، اور جب تک اسے نہ پائے
اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔